جمعے کے دن سفر کے لیے نکلنا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سنت سے کہیں ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے دن سفر کے لیے نکلنا مطلقاً منع ہو، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن صبح سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، مگر یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ السلسلۃ الضعیفہ۔ جناب اسود بن قیس رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو سفر کے لیے تیار معلوم ہوتا تھا، پھر سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اگر آج جمعہ نہ ہوتا تو میں روانہ ہو جاتا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چلے جاؤ، جمعہ سفر سے نہیں روکتا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی وغیرہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، زہری کی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سفر کیا، اگرچہ مرسل ہے مگر معنوی طور پر صحیح ہے کہ جب تک آدمی جمعے کی اذان نہ سنے سفر کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن جب اذان سن لے تو اس کے لیے جمعے کو آنا واجب ہے۔ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر پر روانہ ہو جاتے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کر لیتے، پھر اترتے اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے، اور اگر روانہ ہونے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں اگر سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوتے تو ظہر اور عصر دونوں اکٹھے پڑھ لیتے، پھر روانہ ہوتے۔ جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے، اور جب غروب کے بعد روانہ ہوتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ابی داؤد۔ مقیم آدمی کا دو نمازیں جمع کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ائمہ کی ایک جماعت مقیم آدمی کے لیے بوقت ضرورت دو نمازیں جمع کرنے کے جواز کی قائل ہے، بشرطے کہ وہ اسے اپنی عادت نہ بنا لے۔ یہ قول ابن سیرین کے علاوہ اصحاب مالک میں ہے، اشہب سے منقول ہے، اور علامہ خطابی نے بروایت قفال اور شاشی کبیر جو اصحاب شافعی میں سے ہے، ابو اسحاق مروزی سے، اور انہوں نے اصحاب الحدیث کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن منذر کی بھی یہی ترجیح ہے۔ شرح صحیح مسلم۔ اس مذہب کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف یا سفر کے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے سوال کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، تمہاری طرح میں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان کی امت میں کسی کے لیے مشقت و حرج نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف یا بارش کی جمع کر کے پڑھے۔ ابو قریب کی روایت میں ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا؟ جواب ملا، تاکہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت دو نمازیں جمع کر لینا جائز ہے۔ جیسے کہ نمازیں جمع کرنے کے سبب کے متعلق پوچھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالے، اور انہوں نے جمع کرنے کے لیے کسی بیماری یا کسی اور سبب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ امت کو تنگی اور مشقت نہ ہو۔ تو جب یہ بات یعنی حرج و مشقت ہو تو بوقت ضرورت 2 نمازیں جمع کر لینا جائز ہے۔ جمع بین صلاتین میں اذان 1 اور اقامتیں 2 ہوں گی، اور ان کے درمیان نفل نہیں ہوں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں 2 نمازیں پڑھائی، جس میں اذان 1 اور اقامتیں 2 ہوئے۔ مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب اور عشاء بھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھائی، اور ان کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ صحیح مسلم۔ نماز عیدین۔ نماز عید کا حکم۔ نماز عید واجب ہے کیونکہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی ہمیشہ پابندی فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے نکلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید فطر اور اضحیٰ میں نوجوان اور ماہواری والی عورتوں اور پردے میں بیٹھی دوشیزاؤں کو بھی ساتھ ہی نکال لے چلے، البتہ ماہواری والی نماز سے اور دوسرے لفظوں میں ہے عیدگاہ سے دور رہے، مگر اس موقع پر خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس پردے کی چادر نہ ہو تو فرمایا چاہیے کہ اس کی بہن اسے اپنی چادر اوڑھا کر لے جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نماز عید کا وقت۔ صحابی رسول عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید فطر یا اضحیٰ کے دن عید کے لیے نکلے۔ امام نے تاخیر کر دی، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، ہم تو اس وقت تک فارغ بھی ہو جاتے تھے اور یہ ضحیٰ کا وقت تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ عید کا وقت سورج طلوع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جلدی نکلا جائے۔ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، اور نہ یہ اعلان عام ہی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سیدنا ابن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ عید فطر یا اضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عید فطر کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، امام کے نکلنے پر نہ اس کے پہنچ جانے کے بعد نہ کوئی اقامت ہے، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی اور شے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نماز عید کے رکعتیں اور تکبیریں۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلے رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسرے رکعت میں بھی قرات سے پہلے 5 تکبیریں۔ علاوہ تکبیر انتقال کہی جاتی ہے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان معمولی سا سکتہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی معین ذکر آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تاہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ خلال نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، ان سے پہلے کچھ پڑھا نہ بعد میں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فطر اور اضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات کہتے تھے، جو رکوع کی تکبیرات کے علاوہ ہوتی تھے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نماز فطر کی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہے، اور قرات دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد۔ عیدین میں قرات عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ ابو بکر لیثی رضی اللہ عنہ نے بتایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا قرات کی تھی؟ میں نے بتایا کہ اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید۔ صحیح مسلم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں انہی کی قرات کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ خطبہ نماز عید کے بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں عید کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ حاضر رہا ہوں۔ یہ سب حضرات نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائے، جب عید جمعے کے دن آ جائے تو جس شخص نے عید پڑھ لی ہو اس پر جمعہ واجب نہیں رہتا، وہ جمعے کے بجائے تنہا نماز ظہر پڑھ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے اس دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو چاہے اس کے لیے عید جمعے سے کفایت کر جائے گی، مگر ہم جمعہ پڑھیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ عطا بن ابو رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس عید کے دن جو جمعے کے دن تھی، دن کے پہلے حصے میں نماز پڑھا دی۔ پھر ہم جمعے کے لیے آئے، وہ نہ نکلے تو ہم نے اکیلے ہی نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان دنوں طائف میں تھے، وہ آئے تو ہم نے یہ بات ان سے کہی، انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ کسی سے عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ جناب عبید اللہ بن ابو بکر جو خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ اگر کبھی امام کے ساتھ نماز عید نہ پڑھ سکتے تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ امام کی نماز کی طرح عید پڑھ لیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ علامہ ابن منذر بھی یہی کہتے ہیں کہ جس سے نماز عید فوت ہو جائے وہ امام کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھ لے۔ الاقناع۔ اگر عید کی خبر زوال کے بعد ملے تو اگلے صبح نماز کے لیے نکلا جائے۔ جناب ابو عمیر بن انس اپنے چاچاؤں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے گزشتہ روز چاند دیکھا ہے، تو آپ نے صحابہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ کل صبح عیدگاہ کی طرف نکلے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ اور علامہ ابن منذر کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ عید کے دن کے مستحب اعمال۔ پوائنٹ فرسٹ، زیب و زینت اور خوبصورت لباس زیب تن کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت کیا جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خرید لیجئے اور عید اور وفود کے آنے کے موقع پر اسے زیب تن کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لباس ان لوگوں کا ہے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ، اس سے ثابت ہوا کہ عید کے لیے اچھا خوبصورت لباس پہننا
پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی اصل بات پر رد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد و انکار اس جبے کے ریشمی ہونے کی بنا پر کیا کیونکہ ریشم مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عبدالولی حاشیہ مکمل ہوا۔ پوائنٹ سیکنڈ، عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلنا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے اور سب سے پہلی چیز جس سے آپ ابتدا فرماتے وہ نماز ہوتی۔ نماز کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے جبکہ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ انہیں واض و وصیت کرتے اور کوئی حکم دیتے۔ اگر کوئی مہم روانہ کرنی ہوتی تو اس سے روانہ کرتے یا کوئی بات کہنی ہوتی تو اس کا حکم صادر فرماتے، پھر وہاں سے واپس آتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، راستہ بدل کے واپس آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کے آتے جاتے تھے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ فورتھ، عید الفطر میں کچھ کھا کر اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے نکلنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں تناول کر کے ہی عید کے لیے نکلا کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ تناول کر کے ہی عید کے لیے نکلا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ نماز پڑھ لیتے۔ یہ روایت حسن ہے، جامع ترمذی۔ پوائنٹ ففتھ، عیدین میں تکبیرات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ یہ عید الفطر کے بارے میں ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ اور دوسری جگہ فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ المصنف لابن ابی شیبہ وغیرہ۔ جناب زہری رحمہ اللہ کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نکلتے تو تکبیر کہتے حتیٰ کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور نماز سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد تکبیر چھوڑ دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ اور ایمن بن ام ایمن رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نکلتے اور اونچی آواز سے تحلیل و تکبیر کہتے ہوئے لوہاروں کے راستے سے عیدگاہ پہنچتے اور جب فارغ ہو جاتے تو جفت سازوں موچیوں کے راستے سے واپس گھر آتے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ عید الاضحیٰ میں تکبیرات کا وقت یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک تکبیریں کہا کرتے تھے، بلکہ عصر کے بعد بھی تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے جن میں سے ایک شہید ہے۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔
تکبیروں کے الفاظ میں وسعت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ اکبر میں تشفیع یعنی ڈبل کہنا ثابت ہے۔ وہ ایام تشریق میں یوں کہا کرتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، مگر دوسرے مقام پر انہوں نے اسی سند سے یہ روایت ذکر کی تو وہاں تکبیر 3 بار بتائی ہے۔ اور ایسے ہی بیہقی نے یحییٰ بن سعید عن الحکم ابن فرو ابو بکر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے 3 بار اللہ اکبر کہنا روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ارواء الغلیل۔ نماز خوف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے نبی، جب آپ مومنوں کے درمیان ہو پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ نماز خوف کی اقسام۔ پوائنٹ فرسٹ، امام ہر گروہ کو ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائے۔ اس بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور نماز کے لیے اذان کہی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلے گئے، پھر آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی اور قوم کی 2 رکعتیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، دونوں گروہ امام کے ساتھ شریک رہے، پہلا پیچھے ہو جائے اور دوسرا آگے آ جائے اور سب لوگ اکٹھے سلام پھیرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر تھا۔ ہم نے 2 صفیں بنائی، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی جبکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی، پھر رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھا لیا، پھر آپ اور آپ کے ساتھ متصل صف والے سجدے کے لیے جھک گئے اور پچھلی صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ والے صف والوں نے سجدے کے لیے تو پچھلی صف والے سجدے میں چلے گئے جبکہ پہلی صف والے کھڑے ہو گئے، پھر پچھلی صف والے آگے آ گئے اور پہلے والے پیچھے چلے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھا لیا، پھر آپ اور آپ کے ساتھ متصل صف والے سجدے کے لیے جھک گئے اور دوسری صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ متصل صف والوں نے سجدہ کر لیے تو پچھلی صف والے سجدے میں گئے اور انہوں نے اپنے سجدے کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم سب نے بھی سلام پھیر دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا: جس طرح تمہارے یہ پہرے دار اپنے امراء کے ساتھ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، امام ہر گروہ کو ایک رکعت پڑھائے اور پھر ہر گروہ اپنی ایک رکعت ادا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی اس طرح کہ ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا، پھر یہ لوگ ہٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ پر دشمن کے مقابل ہو گئے اور وہ آ گئے تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تب اس گروہ نے باقی 1 رکعت پڑھی اور دوسرے گروہ نے بھی پڑھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
پوائنٹ فورتھ، دونوں گروہ امام کے ساتھ قیام اور صلاح میں شریک رہے۔ جناب مرمہ بن حکم رضی اللہ عنہما یا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کب؟ جواب دیا غزوہ نجد کے سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا اور ان کے کمرے قبلے کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ان لوگوں نے بھی تکبیر کہی جو آپ کے ساتھ تھے اور جو دشمن کے بالمقابل تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پہلا رکوع، اور آپ کے ساتھ متصل گروہ نے بھی رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ متصل گروہ نے بھی سجدہ کیا، جبکہ دوسرے لوگ دشمن کے مقابل کھڑے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو وہ گروہ بھی اٹھ کھڑا ہوا جو آپ کی معیت میں تھا، پھر وہ لوگ دشمن کے سامنے چلے گئے اور وہ گروہ جو دشمن کے سامنے تھا آ گیا۔ اب اس گروہ کے افراد نے آ کر رکوع اور سجدہ کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اسی حالت میں کھڑے رہے۔ پھر جب وہ لوگ سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو آپ نے رکوع کیا، دوسری رکعت کا رکوع۔ ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر وہ گروہ آ گیا جو دشمن کے سامنے تھا تو انہوں نے اپنا رکوع اور سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے بیٹھے رہے۔ جب سلام کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں نے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو گروہ کے ہر فرد کی دو دو رکعتیں ہو گئی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ حاشیہ پوائنٹ ففتھ، امام ہر گروہ کو ایک رکعت پڑھائے اور انتظار کرے کہ ہر گروہ کے افراد ایک رکعت پڑھ لیں۔ جناب صالح بن خوات ایک شخص سے جس نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی۔ حاشیہ، غزوہ ذات الرقاع وہ معروف غزوہ ہے جو نجد میں غطفان کے علاقے میں 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اسے ذات الرقاع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں جوتے نہ ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تو انہیں ان پر کپڑے اور پٹیاں لپیٹنی پڑی تھی، اور یہی بات اس کی وجہ تسمیہ میں زیادہ صحیح ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی۔ حاشیہ، اکثر نسخوں میں صفت ماہو انہوں نے آپ کے ساتھ صف بنائی آیا ہے، جبکہ کچھ میں یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہا، آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر نماز پوری کی اور فارغ ہو کر دشمن کے سامنے آ گئے۔ پھر دوسرا گروہ آیا تو آپ نے ان کو اپنی بقیہ ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی نماز پوری کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ سب صورتیں جائز ہے کیونکہ یہ مختلف مقامات اور مختلف احوال میں پیش آئی ہیں۔ جو بھی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس میں سے جو آسان لگے اسے مصلحت کے مطابق اختیار کرنا جائز ہے، اور جب خوف بہت زیادہ ہو، گھمسان کا رن پڑ رہا ہو تو سوار پیدل سب لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھ لے، چاہے قبلہ رخ نہ بھی ہو، خواہ اشارے سے ہی نماز پڑھنی پڑے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیا ہے۔